ایران میں ایک ایسی قوم جس کی تاریخ اور ثقافت کی ایک بھرپور امتزج ہے، اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی آزادی بہت سے لوگوں کے لیے ایک دور کا خواب ہے۔ حال ہی میں 3 مسیحیوں جہانگیر علی خانی، حامد مل امیری اور غلام ایشوگی کو دردناک آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ستمبر میں گرفتار کیا، انہیں جسمانی اور نفسیاتی اذیتیں برداشت کرتے ہوئے تقریباً 2 ماہ تک قید رکھا گیا۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ایک ایسے ملک میں مسیحی ہونا جہاں اسلام چھوڑنے والوں کو ان کے عقیدے کے جائز پیروکار کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ پوچھ گچھ کے دوران ان پر مسیحیت کو ترک کرنے اور اپنے عقائد کے لیے پشیمانی کا اظہار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، جس پر انہوں نے بہادری سے مزاحمت کیا۔ یہ الزامات مسیحیت کی تعلیم میں ان کے ملوث ہونے اور مذہبی مواد رکھنے سے پیدا ہوئے، جیسا کہ ان کے خلاف بنائی الزامات کی فہرست میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ان افراد کی حالت زار ایران نے مسیحیوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو درپیش وسیع جدوجہد کو نمایاں کرتی ہے۔ مذہبی آزادیوں کے تحفظ کے دعووں کے باوجود حکومت معمول کے مطابق مذہب تبدیل کرنے والوں کو جو مسیحی بنتے ہیں نشانہ بناتی ہے اور انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتی ہے۔ جس دن جہانگیر، حامد اور غلام کو ضمانت پر رہا کیا گیا، ایک اور مسیحی جواد امینی کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے گرفتار کر لیا۔ اس کی بیوی اور 10 سالہ بیٹی کو خوفزدہ کرتے ہوئے بغیر کسی وارننگ کے اس کے گھر کی تلاشی لی گئی۔ اقوام متحدہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر ظلم و ستم بند کرے اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر قید تمام افراد کی رہائی پر زور دیا۔ دریں اثنا رضا پہلوی جیسے ایرانی جلاوطن ایک سیکولر جمہوریت کی وکالت کرتے ہیں، ایک ایسے مستقبل کا تصور کرتے ہیں جہاں تمام عقائد پرامن طور پر ایک ساتھ رہ سکیں۔ سخت مشکلات کے باوجود ایرانی مسیحیوں کی برداشت برقرار ہے، جبر کے سامنے ان کی ہمت عالمی برادری سے یکجہتی کا مطالبہ کرتی ہے۔ مل کر ہم ان کی آواز کو بڑھا سکتے ہیں اور ایسے مستقبل کی وکالت کر سکتے ہیں جہاں ایمان جرم نہیں بلکہ انتخاب ہے۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔